السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال ہے ابو حسان نورانی چینل پر۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ تمام کو سدا سلامت رکھے، آمین فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ یا تعالی بھائی تو مل کر بیٹھو یار، مل کے بیٹھو۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کے یہاں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہاں اللہ نے روشنی رکھی ہے اور یہ روشنی کو اور روشنی دیجیے اور پھیلائیے اس کو۔ اس لیے دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہیں۔ آپ کے یہاں ہندوستان کی طرح 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان میں بیٹھنے کی عادت ہے نہیں۔ آپ کے یہاں 40 منٹ 45 منٹ، بہت زیادہ آگے بڑھے تو 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ بیٹھے تو سمجھ لے کہ روشنی والوں نے حق ادا کر لیا۔ یہاں سمجھتے ہیں، یہاں گھومیں پھریں ماشاءاللہ، لیکن جو باتیں عرض کروں وہ بہت دھیان سے سننا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کی کامیابی اللہ تعالی نے صرف اپنے دین میں ہی رکھی ہے۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ تو جو آدمی بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباشیاں ملے گی۔ یہ جتنا مال ہے یہاں دنیا میں یہ سب ان للہ ہونے والا ہے۔ بنگلے، دکان، مکان، فیکٹریاں، چیک، بینک، یہ سب ایک دن آئے گا، اللہ ختم کر دے گا اس کو۔ باقی کیا رہے گا؟ کیونکہ دین باقی رہے گا۔ سبحان اللہ پڑھا وہ باقی رہے گا، الحمدللہ پڑھا وہ باقی رہے گا۔ یہ سب
ختم ہونے والا ہے، یقینی ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں شاباشی اللہ دیتے ہیں۔ جیسے بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ماں باپ شاباشی دیتے ہیں نا، واہ بیٹا واہ بیٹا، واہ، انعام دیتے ہیں، واہ بیٹا کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا، 100 رینک دیتے ہیں، 200 رینک دیتے ہیں، کامیاب ہو گیا۔ تو دیندار کے لیے شاباشیاں ہیں، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور انتقال کے وقت میں بھی۔ اور بے دین کے لیے نحوست ہے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، اور قبر میں بھی، اور حشر کے میدان میں بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر مرنے والا چاہے نیک ہو یا گنہگار ہو، دیندار ہو یا گنہگار ہو، کوئی بھی ہو، موت کے وقت میں وہ حسرت کرے گا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے ہر آدمی جو مرے گا دیندار ہوگا تو بھی حسرت کرے گا، اور گنہگار ہوگا تو بھی حسرت کرے گا۔ دیندار کیوں حسرت کرے گا بھائی؟ اس لیے حسرت کرے گا کہ وہ دیکھے گا کہ اوہو میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، یہ موت کا وقت آیا مجھے کتنا انعام مل رہا ہے، میں اور نیکیاں کرتا تو اور زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے انعام سے نوازتا۔ اور گنہگار اس لیے حسرت کرے گا کہ میں نے میری زندگی ضائع کر دی۔ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، قرآن میں کہا گیا۔ اس لیے شاباشی اگر ہمیں اللہ سے لینی ہے ہمیں دین پر چلنا پڑے گا۔ اور دین کیا ہے؟ نمازیں پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، اللہ کے احکامات پورا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، یہ دین ہے۔ حضرت بلال جو تھے یہ کوئی قبول صورت نہیں تھے، مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ، یہ حضرت بلال تھے۔ حضرت بلال کہ مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ۔ کوئی ان کا حلیہ لکھا ہے علماء نے، رنگ ان کا کالا تھا، قد کے لمبے تھے، سر گنجا تھا، دانت پیلے اور لمبے تھے، اور غریب تھے، کوئی لڑکی بھی نہیں دیتا تھا ان کو، کوئی پیسہ بھی نہیں دیتا تھا، لیکن دین تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ یہ شاباشی دی۔ بہت پیٹرول پمپ تھے بلال کے پاس، کہ بہت پراپرٹیاں تھیں، بہت زمینیں تھیں، کہنا کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی شاباشی دے رہا ہے، ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا۔ ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا۔ سب کہیں گے سچ کہا۔ فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، ان اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان پوچھے گا من القارع، یہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، دروازہ کھلے گا۔ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اٹھنے پہ رہوں گا، اور اس اٹھنے کی نکیل لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور نے حضرت بلال کو اپنا ڈرائیور بنایا، یہ ڈرائیور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ درجہ دیا۔ کائیں کو درجہ دیا؟ دین تھا ان کی زندگی میں۔ اس لیے روشنی والوں اپنے گھروں کو دین کی روشنی سے روشن کرو،
اور اپنی زندگی کو دین کی روشنی سے روشن کرو، یہ ہماری دعوت ہے۔ شاباشی ملے گی۔ ہنی اللہ کا یا صہیب رومی، آپ نے فرمایا صہیب تیرے لیے خوشخبری ہے، حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی حضرت صہیب رومی سے ہوگی۔ درجہ دیا، شاباشی شاباشی، ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا۔ ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء، ابو دردا تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے۔ جب جنت میں جائیں گے نا، ہم کہہ رہے ہیں فرشتے سے مصافحہ کر دے گا، نا، ابو دردا کہاں ہے؟ ابو دردا کو لاؤ۔ اب فرشتے سب سے پہلے کس سے مصافحہ کریں گے؟ ابو دردا سے۔ یہ شاباشیاں دین پر چلتے تھے۔ ہاں، ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر۔ اے عمار تیرے لیے خوشخبری، اے مقداد تیرے لیے خوشخبری، اے بلال تیرے لیے خوشخبری، اے ابو ذر تیرے لیے خوشخبری، اے سلمان تیرے لیے خوشخبری۔ جنت تم پانچوں کے مشتاق ہیں۔ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم پانچوں کے مشتاق ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جنت میں چلا جائیں، جنت کیا کہتی ہے؟ اللہ پاک کوئی آوے نہ آوے کوئی بات نہیں، ان پانچوں کو بھیج دے میرے پاس۔ یہ درجہ دیا، شاباشی، دین پر چلتے تھے۔ ہاں، ہنی اللہ کا یا ابو الدہداء، ابو الدہداء تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو پھل کھانے کی خواہش ہوگی نا، ابھی مت کھانا بھائی، ابو الدہداء کو آنے دو۔ ابو الدہداء جو ہے وہ کھائیں گے، پھر ہم سارے کے سارے کھائیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا عویش، بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، دھمال والا نہیں۔ میں عربوں کے بیان میں کہتا ہوں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن لیلا نام مت رکھنا۔ وہ لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں، عربوں کے یہاں 3 شادیاں 4 شادیاں، سمجھے نا؟ تو ہمیں جب دعوت میں لے جاتے ہیں اپنے یہاں کھانے کی، تو کہتے ہیں کہ شیخ ہذا لیلہ واحد وہذا لیلہ ثانی وہذا لیلہ ثالث وہذا لیلہ رابع، یہ پہلی لیلہ کا گھر ہے، دوسری لیلہ کا گھر ہے، تیسری ہے، چوتھی۔ آپ کو کھانا میں کہاں کھلاؤں؟ تو میں کہتا ہوں کہ جہاں تیری باری ہو وہاں کھلا، سمجھ گئے نا؟ تمہارے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ کا نام تھا عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے عویش، پیار میں کہتے تھے عائش، پیار میں کہتے تھے صدیقہ، پیار میں کہتے تھے عفیفہ، یہ پیار کے نام تھے۔ پیار میں کہتے تھے حمیرہ، یہ پیار کے نام تھے۔ تو حضور نے جب حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت سب کو شاباشی مل رہی ہے، سب کو ڈگریاں مل رہی ہے، مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا عویش، عویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ شاباشی۔ حسن حسین آئے اخیر میں، نانا جان ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ ہم بھی فرمایا ہنی اللہ کما یا ریحانتی، اے میری دونوں ٹہنیوں، تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ تم دونوں جاؤ گے تو ٹچ جنت کی زینت پوری ہوگی۔ 150 صحابہ ہیں۔ کتنے صحابہ بھائی؟ کہ جن کو حضور نے کہا اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا۔ اور تقریباً 50 یا 60 صحابیات ہیں، اللہ تجھے یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا۔ قائمن ملے گا دین پر، اور ہر ایک کے پیچھے قصہ ہے۔ اگر ہر صحابی کا کہنا شروع کروں اور ہر ایک کے پیچھے وہ قصہ بیان کرنا شروع کروں تو 15 دن مجھے روشنی میں ٹھہرنا پڑے گا۔
سمجھانے کے لیے ایک قصہ بیان کرتا ہوں ابو الدہدہ کا۔ یہ ابو الدہدہ جو تھے بڑے زمیندار تھے، بہت ان کے باغات تھے مدینہ منورہ میں۔ ایک کھجور کا درخت تھا، حدیث میں آتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر بالکل ٹچ کر کے لگا ہوا۔ صحابہ جب مسجد نبوی میں آتے تھے نا تو یوں کر کے، تکلیف سے یوں کر کے، اور بیچ بیچ تھا وہ۔ تو صحابہ بہت کہتے تھے بھائی تو اسے بیچ دے یا کاٹ دے تاکہ جو لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ مائیں شکایت کرتی تھی، حضرت یہ اوپر چڑھتا ہے یا بے پردگی ہوتی ہے۔ وہ مانتا نہیں تھا، منافق کا درخت تھا وہ پریشان کرنے کے لیے کاٹتا بھی نہیں تھا، بیچتا بھی نہیں تھا۔ تو ابو الدہدہ جو ہے نا، ابو الدہدہ یہ آئے اس کے پاس اور آ کر کہا بھائی بیچے گا؟ نہیں بیچوں گا۔ بھائی بیچ دے؟ نہیں بیچوں گا۔ سمجھاتے رہے اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بھائی سنو صحابہ، سنو مسلمانوں، سنو، جو بھی یہ کھجور کا درخت خرید کر مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ وعدہ ہو گیا، نبی نے وعدہ کیا۔ یہ ابو الدہدہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت میں اگر خرید لوں، کوئی بھی خریدے، مجھے دے دے، میں جنت میں کھجور کا درخت دلا دوں گا۔ یہ ابو الدہدہ گئے، ارے بھائی بیچے گا؟ نہیں بیچوں گا۔ یہ کہا میں ایسی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔ اچھا بتاؤ کیا قیمت دو گے؟ یہ کہا دیکھو میرا باغ ہے سامنے، 600 درخت کھجوروں کے لگے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 600 درخت تجھے ہدیہ کر لیتا ہوں، زمین دے دیتا ہوں، میرا مکان بنا ہوا ہے مکان دے دیتا ہوں، سب کچھ تیرا، تو مجھے ایک کھجور کا درخت دے دے۔ اس نے کہا یار اتنی بڑی قیمت تو کوئی نہیں دے سکتا مجھے۔ سودا کر لیا۔ ابو الدہدہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت کامیاب ہو گیا میں۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ یہ کہا وہ کھجور کا درخت میں نے خرید لیا، میں نے میرا پورا باغ دے دیا، مکان دے دیا، کھجور کے درخت بھی دے دیے، اور یہ کھجور کا درخت میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کٹوائیں، رکھیں، دیوار بنائیں، جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن آپ میرے ساتھ وعدہ کر لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ انتم الشہداء، تم سب گواہ ہو۔ صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، انتم الشہداء، تم سب گواہ ہو، گواہ رہنا، ابو الدہدہ کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں، میں نے وعدہ کیا ہے جنت میں کھجور کا درخت دلاؤں گا۔ وعدہ ہو گیا۔ ابو الدہدہ خوش ہو گئے، باہر نکلے تو صحابہ نے کہا مبارک مبارک۔ ارے بھائی کائے کی مبارکبادی دے رہے؟ ان کا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس کی مبارکبادی دے رہے؟ ارے بھائی ابو الدہدہ جواب دے رہے، جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی۔ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا نا، زمین کے ساتھ ملے گا، میری جنت بھی تو پکی ہو گئی۔ یہ ابو الدہدہ۔ اب ابو الدہدہ اپنے باغ میں گئے اور وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، یا امت دہدہ، یا امت دہدہ، او دہدہ کی ماں نکل۔ دروازہ کھولا، اب دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہوئے باغ میں جا رہے، اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ تو مدینہ کی خاتون کہتی ہے کہ کتنے میں بیچا؟ بیوی تو پوچھتی ہے نا، اور آج کل روشنی میں تو بغیر بیوی کے پوچھے کچھ کام بھی نہیں کر سکتے تھے، ریورس کرنٹ سمجھتا ہوں میں کہ وہ تو سب بدھ بتاڑو پڑے، بہت بتاڑو، وہ بیچ کر آئے ہیں۔ بیوی صرف اتنا پوچھ رہی ہے کہ صاحب کتنے میں بیچا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اتنے میں بیچا ہے۔ تو مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟
نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا، مبارک مبارک، یعنی اپنے شوہر کو مبارکبادی دے رہی ہے، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اور اگر آپ کی بھائی روشنی کی حور ہوتی تو بھائی ارے دماغ خراب થઈ ગયું છે તમારું، આટલા બધા પૈસા મસ્જિદમાં આપી દીધા، આટલા બધા બધા મદરસામાં આપી દીધા، આટલો મોટો ચંદો આપી દીધો કે તમે દિમાગ ખરાબ થઈ ગયું છે۔ اور وہ مدینہ کی خاتون نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا میرا پیارا اچھا شوہر ہے، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ یہ دینداری کا ماحول تھا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی ابو الدہدہ اور میں دہدہ یہ جا رہے ہیں، دہدہ چھوٹے سے تھے، یہ بھاگ رہے تھے، اوپر سے جو ہے کھجور گری، یہ بچے نے جو ہے منہ میں رکھ لی، ماں پیچھے سے دوڑی آئی اور منہ سے کھجور نکالی، یہ کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی ہے۔ یہ دینداری تھی۔ اس لیے آج کا میرا سبق یہ ہے کہ آپ دین والی زندگی کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے اللہ مجھے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین والی زندگی ہم گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی موسلادھار بارش جنت میں کرے گا، اور نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کرے گا۔ دنیا میں اللہ عزت دے گا، دنیا میں اللہ سکون دے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ترقی دے گا، اور مرنے کے بعد بڑی بڑی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا۔ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، اور 70-72 حوروں سے اللہ اس کا نکاح کرائے گا۔ وہ حور دنیا کی بیگم جیسی نہیں، دنیا کی بیگم کو اگر غصے میں آ کر ایک تھپڑ مارا تو لیا برقع چلی میں کے، اور آپ کے ملکوں کے اندر برقعے کا نام تو لیتا نہیں، لی کار اور چلی میں کی، کبھی میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہ کیوں؟ اور تو نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کا کوئی ماں نہیں، ان کا کوئی باپ نہیں، میں کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کریں گے۔ روایت حدیث شریف میں آتا ہے میں نے جنت پر مستقل کتاب لکھی ہے، بکھرے موتی میں 5ویں جلد میں، یا انداز ہے کہ 5ویں جلد ہے، 5ویں جلد میں پورا مضمون میں نے جنت کا بیان کیا ہے۔ مختصر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی جب جنت میں جائے گا تو جو ریسپشن میں حور کھڑی ہوگی نا، حور ویلکم کہنے کے لیے، یہ کھڑا کھڑا دیکھے گا 40 سال تک، دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا۔ اس کا رخسارہ دیکھے گا، اس کے رخسار دیکھے گا، اس کا گلا دیکھے گا، اس کی آنکھیں دیکھے گا، اس کا دل دکھائی دے گا، وہ حور کا دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کے دکھائی دے گی۔ پیمانہ سمجھتے ہو نا بھائی؟ کانچ کا گلاس ہوتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آدھا گلاس پانی ہے، پاؤ گلاس ہے، پونا گلاس ہے، پورا گلاس ہے۔ تو دل جو ہے وہ کانچ کی طرح دکھائی دے گا، اور اس کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی، اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو۔ یہ جملہ دل میں سے آئے گا، زبان میں سے نہیں۔ زبان تو سچ بھی بولتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، دل ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے 40 سال۔ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں، اتنی خوبصورت ہوگی وہ۔ جب 40 سال ہو گئے تو اوپر والی حور کہے گی داہنی طرف، یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو نے 40 سال تو اس کو دیکھنے میں گزار دیے، ارے میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ اوپر والی کو دیکھ رہا ہے۔ 40 سال کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 80 سال۔ پھر بائیں طرف والی حور کہے گی مجھے یہ آپ کی مسجد کا ہی ہے، اس سے مجھے یہ حدیث یاد آئی، یہ ہے وہ کٹھڑا، جیسے دیکھتے ہیں ویسے یہاں بھی ہوگا، یہاں بھی ہوگا۔
یہاں ایک حور کھڑی ہوگی، یہاں دوسری حور کھڑی ہوگی، یہاں تیسری حور کھڑی ہوگی. یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 80 سال تو تو نے دیکھنے میں گزار دیے، میرا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والی کو دیکھ رہا ہے، آنکھ میں پانی نہیں آئے گا، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، چکر نہیں آئیں گے. آپ باہر چلے جائیے، آپ کی کار کھڑی ہے، آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے اپنی کار کو دیکھیے، انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے. کیا گانڈو تھی گئے تھے 40 منٹ تک کار جوئے تھے. ہمارا سان فرانسسکو کا پروگرام ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسا. سان فرانسسکو کا ہمارا پروگرام ہوا تھا، شکاگو، کیلیفورنیا، سان فرانسسکو، پھر جو ہے یہ تمہارا لاس اینجلس، اور پھر تمہارا یہ وینکوور، پھر اس طرح جو ہے ٹورنٹو. یہ سارا ہمارا لمبا پروگرام ہوا تھا. سان فرانسسکو میں ایک علاقہ ہے جہاں مردوں سے شادیاں ہوتی ہیں، وہاں جا کر بھی میں نے بیان کیا. ایک علاقہ ہے جہاں مرد شادی کرتے ہیں. تو مولانا آپ یہاں بیان کرنا رہے، یہاں کیا بیان کریں گے یار؟ یہ کہا نہیں کچھ لوگ ہیں، ان میں بھی دعوت کی بات کرو. تو میں نے وہاں پر جب سان فرانسسکو میں ایپل، سین ہوزے وغیرہ جو ہے وہاں ایپل، تو انہوں نے میرا پروگرام رکھا ایپل والوں میں کہ چلو آج ایپل والوں میں. ایپل والے کون ہیں؟ ہمارے حیدرآباد کے لڑکے ہیں، بنگلور کے لڑکے ہیں، اسی طریقے سے گجرات کے، پاکستان کے، فیصل آباد کے، سب ینگ پارٹی ہے. انہوں نے کہا مولانا کو جو ہے وہاں لانا ہے، وہاں لا کر جو ان کا بیان کرانا ہے، سب ینگ پارٹی میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. نماز کے بعد ہم نکلے تو ایک کار کھڑی تھی، وہ کار کھڑی تھی تو انہوں نے کہا حضرت تشریف رکھیے. میں نے کہا بھائی تشریف تو رکھو لیکن ڈرائیور کہاں ہے؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ کہ مولانا یہ ایپل والوں نے کار بنائی ہے بغیر ڈرائیور کی. میں نے کہا بھائی اندھی کار میں نہیں بیٹھتا. بولے کہ آج اس کی اوپننگ کرنی ہے آپ کے ذریعے سے. ارے میں نے کہا نا بھائی اپنی تو سوزوکی اچھی ہے، کوئی پھٹپٹیا ہو نا وہ چل جائے گا، یہ نہیں چاہیے. ارے مولانا تو 1000 کلومیٹر بغیر ڈرائیور کے چلتے. میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. میرے ساتھ میری اہلیہ تھی، میرے بچے تھے، بھئی ان کو بیٹھنا ہو، شوق ہو تو یہ بیٹھے، میں نہیں بیٹھتا. اب وہ تھوڑی دیر خالی تو میں رہی نا، دیکھتے رہے تو میں بھی کھڑا دیکھتا رہا یار بغیر ڈرائیور کے کار کیسے بنائی ہے انہوں نے. پولیس آ گئی، 40 منٹ بھی نہیں ہوئے، پولیس آ گئی بھی کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ اس کو؟ سمجھ گئے آپ؟ آپ بھی اگر یہاں کھڑے کھڑے دیکھو گے نا تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، اور وہاں 120 سال صرف دیکھنے میں گزریں گے. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. مکانات کی لائن کی خواہش، گھومنے پھرنے کی لائن کی خواہش، بات یہاں تک کہ دیکھو جنت کے اندر کوئی آپ کی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا. 3 چلہ جماعت میں نکلو، 1 چلہ جماعت میں نکلو. آج مشورہ ہے، مشورے میں آؤ. آج جوڑ ہے، جوڑ میں آؤ. نماز کی چھٹی، جنت میں نماز نہیں ہے. عورتوں کے لیے جنت میں برقع بھی نہیں ہے. جنت میں سورج کی بھی چھٹی. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وہاں سورج جو وہاں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ سورج کو ہاتھ میں پکڑیں گے اور ایک ہاتھ میں چاند پکڑیں گے اور یوں کہیں گے اے سورج کے پوجنے والوں، اے چاند کے پوجنے والوں، تمہارے اللہ کو میں جہنم میں ڈال رہا ہوں. نام عمل اڑائے جائیں گے حشر کے میدان میں. ہم دیندار ہوں گے، ہمارے داہنے ہاتھ میں نام عمل آئیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اللہ کی طرف سے دعوت. جیسے کسی جگہ جاتے ہیں لوگ دعوت کرتے ہیں نا مولانا، ہمارے یہاں بپور میں کھاوا کھاؤ، ہمارے یہاں شام سانج میں کھاوا کھاؤ، ناشتہ ہمارے یہاں کرو. اللہ دعوت دے رہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ چیخ چیخ کر کہے گا ارے میرا نامہ اعمال پڑھو، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اصل کامیاب ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، اس کے پھل نیچے لٹک رہے ہوں گے۔ اور اللہ کیا کہیں گے؟ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ جنت، جنت میں عمریں کتنی ہوں گی؟ علماء نے لکھا ہے 60 آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا، 60 ہاتھ لمبا آدم علیہ السلام کا۔ حسن یوسف دیا جائے گا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی۔ قلب ایوب دیا جائے گا، ایوب علیہ السلام کا دل۔ عمر عیسیٰ دی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے۔ اور داؤد علیہ السلام کی آواز دی جائے گی۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی تھی، جب زبور پڑھتے تھے تو بھیڑیے، چرین، پرین، مچھلیاں، سانپ، بچھو سب جو محو ہو جاتے تھے، درخت جھم جاتے تھے۔ سمندر کے کنارے بیٹھ کر داؤد علیہ السلام زبور جب پڑھتے تھے تو سارے مچھلیاں کنارے پر آ جاتی تھی اور سجدہ کرتی تھی اللہ کے سامنے۔ کتابوں میں لکھا ہے سجدہ کرتی تھی۔ جنات بھی آ جاتے تھے، انسان بھی آ جاتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام زبور کا باب پڑھتے۔ ہمارے یہاں پارا ہوتا ہے نا، پارا، تو اس زمانے میں پارا نہیں ہوتا تھا، باب ہوتے تھے۔ باب نمبر 1، باب نمبر 2، باب نمبر 3، ایسے باب ہوتے تھے۔ تو زبور کوئی اتنی لمبی چوڑی کتاب نہیں تھی، مختصر صحیفے تھے، مختصر تھی۔ تو وہ جو آئی تھی داؤد علیہ السلام پر وہ پڑھتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے جنتیوں کو اللہ جمع کر کے داؤد علیہ السلام سے کہے گا داؤد زبور سنا۔ پھر اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ بتاؤ کتنا مزہ آئے گا؟ مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ جانا ہے جنت میں بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، جانا ہے؟ میں آپ کو اس کا ٹکٹ بتا دوں، نسخہ بتا دوں جنت میں جانے کا۔ میں نے جنت کو زیادہ لمبا بیان نہیں کیا، میں نے مختصر بیان کیا۔ جنت کا بیان تو 3 گھنٹے کا ہے۔ میں سان فرانسسکو گیا تو وہاں فلسطینی عرب بہت ہیں۔ عربی میں جنت کا بیان کرنا آسان ہے، اردو میں بیان کرنا مشکل ہے۔ عربی میں کیوں آسان ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو، عرب سمجھ جاتے ہیں۔ اردو میں مشکل کیوں ہے؟ اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر روشنی میں اور زیادہ مشکل، کیونکہ سمجھانا پڑتا ہے۔ یہاں والے تو جو اردو بھول گئے ہیں سر سارے کے سارے، تو ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے۔ بنگالیوں میں اور مشکل، بنگالی ان میں اور مشکل، لیکن ان کا دماغ تھوڑا سا اور کمزور ہوتا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ماس کرنا پڑتا ہے۔ مچھلی کی بات کرنی ہو تو ماس کہنا پڑے گا تو وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ مچھلی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو فلسطینی عرب تھا بڑے میاں بیٹھے ہوئے میرے قریب میں جو ہے جنت کے گانے سنا رہا تھا ان کو، کہ جنت میں گانے گائے گی حوریں، اور جنت میں یہ ہوگا، میاں بیوی بستر پر، حلال بستر پر یہ باتیں کریں گے، وہ ساری روایتیں وہ ساری سنا۔ تو بڑے میاں جو ہیں وہ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کی آیت پڑھوں تو کہتے تھے سبحان اللہ، اتنا زور سے سبحان اللہ وہ کہتے تھے کہ مائک میں میری آواز سے زیادہ ان کی آواز گونجتی تھی۔ تو میں نے کوئی حدیث بیان کی کہ جوش میں آ گئے، کھڑے ہو کر جو نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ۔ میں نے کہا چچا میرا بیان نگلو اگلو مت، میں جو بیان کر رہا ہوں اسے نگلو اگلو مت، تب جا کچھ بڑے میاں ٹھنڈے ہوئے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا 60 ہاتھ لمبا آدم علیہ السلام کا جو قد تھا 70 ذراع۔ میرا ایک بیٹا ہے، اس نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ باوا، اور گجراتی بھی کہنا باوا
બાબા આટલો લોબુ આટલું તાકવાનું આટલું બધું આપણો જે કદ છે ને અરે 5-6 फुट ना आज सारो छे। तो मैंने उसको कहा कि बेटा तेरी बीवी जो है ना वो भी 60 हाथ लंबी होगी और तू अगर 5-6 फुट का हुआ तो उंगली में बिठा कर तुझे जेब में रख लेगी वो। चलो मुझे खुशी हुई है कि रोशनी वाले समझते हैं मेरी बात। मुझे डर ये लगता है यार मैं मेहनत करूँ ना समझे तो मुश्किल होता है मामला। हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा। जन्नत के अंदर जन्नत की खजूर 12 हाथ लंबी होगी। एक तरफ से खाओ खजूर का मजा, दूसरी तरफ से खाओ अंगूर का मजा। जब जन्नत की खजूर इतनी लंबी होगी तो जन्नत का तरबूज कितना बड़ा होगा भाई। जन्नत में टॉयलेट नहीं है, वहां कहीं लिखा हुआ नहीं होगा मैन वुमन मर्दाना जनाना, टॉयलेट नहीं। वहां खाना खाया खुशबूदार डकार निकली खाना हजम, खाना खाया खुशबूदार पसीना निकला खाना हजम। टॉयलेट की जरूरत नहीं है वहां। जन्नत के अंदर आईना भी नहीं होगा। जब आदमी को चेहरा देखना होगा तो अपने बेगम का रुखसार पर उसका चेहरा दिखाई देगा। बीवी के सीने के ऊपर शौहर का नाम लिखा हुआ होगा और शौहर के सीने के ऊपर बीवी का नाम लिखा हुआ होगा। मकतूबुन इस्मुका अला सदरिहा व मकतूबुन इस्मुहा अला सदरिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बड़ा मजे का दिन जन्नत में कब होगा बताऊं भाई? जिस दिन अल्लाह ताला खुद कुरान पढ़ के सुनाएंगे। और अल्लाह ताला कुरान पढ़ के कब सुनाएंगे बताऊं? आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह पाक मैं सारे जन्नतियों की दावत करना चाहता हूं। दादा है, अल्लाह कहेंगे कि इजाजत, परमिशन, ओके, इजाजत मिल गई। आदम अलैहिस्सलाम दावत करेंगे सारे जन्नती मर्दों की औरतों की सब की। जहां आदम अलैहिस्सलाम ने दावत की तो शीश अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह पाक मैं भी करना चाहता हूं, अभी तुम भी करो। नबियों की दावत शुरू होगी। बारी आएगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आखिर में आपकी भी दावत होगी। सब नबी की दावत हो गई तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि जिब्रील हर नबी ने दावत की, चल अब अपना दस्तरखान लगा। लेकिन हमारे दस्तरखान की खुसूसियत यह है कि सिर्फ मर्द आए, औरतें नहीं आएंगी। घर में जाकर औरतों को सुनाना मत, औरतों की दावत नहीं होगी, सिर्फ मर्दों की दावत। हदीस शरीफ में रिजाल का जुमला आता है, रिजाल। अल्लाह की जो दावत होगी उसमें सिर्फ मर्द। अल्लाह ताला कहेंगे कि सिर्फ मर्दों की दावत है, औरतों की नहीं। ऐलान होगा पूरी जन्नत में, भाई मर्दों की दावत है औरतों की नहीं है। तो जितने भी मर्द है वो छेड़ेंगे अपनी बीवियों को, ये तारी दावत नहीं हाँ हमारे लोगों ने छे, ये तुम्हारे लोगों ने थी हाँ हमारे लोगों ने छे। तो वो दीनदार औरतें क्या कहेंगे, हाँ हाँ ऑलराइट 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 ऑलराइट, તમારી દાવત છે કઈ વાંધો નહીં, અમે અહીંયા ખાઈ લેશું, કઈ ફિકરની વાત નથી, જાઓ मैदाનમાં। अब वहां मैदान मस्जिद में जमा होंगे, सबकी सीटें लगी हुई हैं। किताबों में लिखा है जैसे बोर्डिंग पास होता है ना हवाई जहाज का, सीट पर जाके बैठता है, तो वहां बोर्डिंग पास तो नहीं होगा, लेकिन जिसकी जो सीट होगी वो सीट खुद कहेगी वो अब्दुल्ला भाई आ जाओ यहाँ, अब्दुल्ला भाई यूनुस भाई तुम्हें यहाँ आ जाओ। वो सीट खुद बोलेगी अरबी के अंदर, ताल 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 ताल। हर आदमी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह पाक सारे जन्नती आ गए हैं, मैं क्या करूं, क्या वैरायटी रखूं? तो अल्लाह क्या कहेंगे, फक्किहुम फक्किहुम। फक्किहुम का मतलब पहले फल खिलाओ इनको। जन्नत की दावत में पहले फल खिलाए जाते हैं और हमारे यहाँ रोशनी की दावत में आखिर में फल खिलाए जाते हैं। यह हारून ने हमें आखिर में फल खिलाए, हालांकि जन्नत की दावत में पहले फल खिलाए जाते हैं। ये अरब लोग जो है ना, अरब हमारे जब दावत करते हैं हमारी, तो हमसे पूछते हैं कि शेख आप क्या खाओगे? तो मैं आहिस्ता से कहता हूँ जन्नत वालों की दावत। वो समझ जाते हैं कुछ, इसलिए उनको हदीस से याद है। हम रोशनी वालों को वो हदीस से याद नहीं है, उनको वो हदीस से याद है। जन्नत वालों की दावत यानी पहले फल।
اللہ کہیں گے فَكِّهُوهُمْ، پھل کھلاؤ. اب ہم پھل کھا چکے، کھائیں گے تو انشاءاللہ بھائی. اب جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک پھل کھا لیا، اب کیا رکھوں؟ وَاسْقُوهُمْ، وَاسْقُوهُمْ، جوس پلاؤ. یہ نمبر 2. اللہ پاک جوس بھی پی لیا، اب اطعموہم، اب کھانا کھلاؤ. تیسری ویرائٹی کھانے کی ہے. اللہ پاک کھانا بھی کھا لیا، اب کا وقسوہم، ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو. اتنا قیمتی جوڑا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ڈورے کی قیمت زمین اور آسمان کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے، اتنا قیمتی ہوگا. اللہ پاک ہدیہ بھی دے دیا، اب عطروہم، اب انہیں خوشبوئیں دو. پاؤ تولی کی چارلی نہیں ہوگی. اور تمہارے یہ سینٹ ہے نا الائے بلائیں، 2000 رین کا سینٹ، 5000 رین کا سینٹ، یہ الائے بلائیں دجالی فتنے، یہ نہیں ہوں گے. بڑے بڑے کنٹر ہوں گے، کنٹر عود کے، روح گلاب کے، عنبر کے، مشک کے، اور لکھا ہوا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، رحمان کی طرف سے یہ ہدیہ ہے رحمان کے بندوں کے نام پر. سب کو ایک ایک کنٹر اللہ تعالیٰ پیش کریں گے. ادھر آ گیا. اب جب اللہ پاک آپ تو اللہ تعالیٰ کہ جب تم پوچھو کیا خواہش ہے، تو جبریل علیہ السلام پوچھیں گے بتاؤ بھائی تمہاری کیا خواہش ہے، کیا نیت ہے. ہم کہیں گے ذرا مشورہ کر لیں ہم لوگ. یہ مشورہ کا جملہ حدیث میں آتا ہے. ہاں یہ حدیث کا جملہ ہے کہ ذرا مشورہ کر لیں ہمارے علماء سے. علماء کا مطلب بخاری پڑھنے والا نہیں، علماء کا مطلب تقوی والا. آج سے بخاری پڑھنے والا، بخاری پڑھانے والا اگر گنہگار ہے تو وہ کہاں سے عالم رہے گا؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، ہے عالم بخاری شریف پڑھا رہا ہے لیکن دین نہیں ہے اس کی زندگی میں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑھیا بات کہتے تھے، بخاری شریف کا پڑھنا پڑھانا فرض عین نہیں ہے، اور ڈاکٹر کا بننا اور یہ پائلٹ کا بننا یہ حرام نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، اور یہ پڑھنا فرض عین نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے. مولوی صاحب ہو، دیندار ہو. لوگ کہتے ہیں کہ اب ہماری چھوکری نے کہ شادی جیسے کہ عالم نہ سادے تھے جائے. تو بھائی عالم نے نام نہیں لیتے تھے تو دیندار کے، دیندار الگ چیز ہے، عالم الگ چیز ہے. مولانا کہ ہمارا چھوکرا ماٹے عالمہ ملے بھی تو کھوٹو کیسے تو بھائی. دیندار کے دیندار، عالمہ ہو دیندار نہ ہو تو آپ سمجھے کہ نہیں؟ عالم ہے دیندار نہیں ہے تو ہم تو دنیا کا میں تو استاد ہو رہے اس وقت میں، ہمارے سامنے سارے قصے آتے ہیں سارے دنیا کے. اس لیے کہو کہ عالم ہو دیندار ہو، عالمہ ہو دیندار ہو. یہ تو وہاں جو عالم سے مراد ہے تقوی والے. مشورہ ہوگا بھئی اللہ نے آفر کیا ہے کیا مانگنا چاہیے. مشورے میں طے ہوگا بھی سب کچھ مل گیا، اللہ کو اپن نے دیکھا نہیں ہے. جبریل ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جبریل وہی کھڑے کھڑے کہیں گے اللہ پاک آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ یا جبریل ارفع الحجاب، اے جبریل نورانی روحانی پردے ہٹا. ایک پردہ ہٹا، دوسرا ہٹا، تیسرا ہٹا، 70,000 پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے بھائی؟ 70,000. اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے اور سامنے آ کر کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ. اللہ خود سلام کریں گے. کتابوں میں لکھا ہے اتنا مزہ آئے گا اس دن جس دن اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے. جنت میں موت نہیں ہے، اگر جنت میں موت ہوتی تو لوگوں کے کلے جو پھٹ جاتے لوگ وہی مر جاتے. تو ہم اللہ کو جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام اللہ کو نہیں کہہ سکتے، میرا رات کے درمیان یہ وعلیکم السلام ہے. اللہ کو کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ سلام تو آپ ہیں، سلامتی تو آپ سے چلی ہے. اللہ کو ہم جواب دیں گے. اس لیے ایک میں سلام سکھاتا ہوں آپ کو، آپ پڑھ لو میرے ساتھ. یا سلام پڑھو، انت السلام ومنک السلام
ادخلنا دارکا دار السلام یا سلام. یہ زبردست وظیفہ ہے سلام کا. یا سلام انت السلام ومنک السلام ادخلنا دارک دار السلام یا سلام. میں نے 1 مہینہ پہلے یہ وظیفہ کیا ہوا، اب تک جو ہے تقریباً 15 لاکھ آدمیوں نے دیکھا ہے اسے یوٹیوب پر. اب خالد پالم پوری یوٹیوب پر چلے جاؤ، خالد پالم پوری، تو آپ کو یہ ملے گا آپ کو. میں نے شارٹ بیان کیا ہے ٹرین کے اندر، لمبا بیان نہیں کیا ہے. میرے خیال سے آدھی منٹ کا یا 1 منٹ کا بیان ہوگا وہ. تو 15 لاکھ آدمی نے اسے لائک کیا ہے. یہ جنت کے اندر ہم اللہ کو کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا خواہش ہے. اب اللہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے. کیسا مزہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ انعام پڑھ کے اللہ سنائے گا. سورہ انعام، جب سورہ انعام نازل ہوئی مدینہ میں تو حضور نے فرمایا یہ وہی صورت ہے تمہارا رب تمہیں جنت میں سنائے گا. سنیں گے انشاءاللہ بھائی. اب ہو گئی بات، اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا خواہش ہے. تو ہم اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک خواہش یہ ہے کہ جنت سے نکالنا مت، یہاں کا گرین کارڈ دے دے ہم کو، پاسپورٹ. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھئی جنت میں جو آتا ہے پھر نکلتا نہیں ہے. میں نے کہا ہے خالدین فیہا ابدا، جو آ گیا وہ ہمیشہ کے لیے آ گیا. اس لیے تم خوش رہو، میں آج تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی. ہو گیا. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ 2 یہاں سے کھڑے ہوں گے، 2 یہاں سے، 2 یہاں سے. اللہ پاک ذرا پرائیویٹ بات کرવાની છે તમારાથી، પ્રાઇવેટ વાત કરવાની છે. આ બધોના સામે નહીં શરમ આવે છે، બધોના સામે નહીં. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. سامنے بیٹھیں گے تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اللہ پاک બધા જોઈ રહેલા છે، ذرا શરમ આવે છે આ લોકોને પછવાડે મોકલો થોડા દો. تو پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے کرو. کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہم جہنم میں سے یہاں آئے ہیں اور تیرا قانون ہے کہ جہنم میں جا کر جو جنت میں آتا ہے تو تختی لٹکائی جاتی ہے، اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جا کر جنت میں آئے ہیں. اللہ پاک کو تختی لٹکی ہوئی ہے. جنت میں ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں تو لوگ جو ہے تختی پر ہی ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جنت میں جنا بھی ہے تو تینا سانپ کیوا آتا، تینا کوڑا کیوا آتا، تینا بچھو کیوا آتا. اللہ پاک بہت شرم آوے છે. آج تختی ہٹا بھی دے تو کہ اللہ پاک مجھے ہمیں بہت شرم آتی ہے. اللہ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے کہ جبریل یہ تختی ہٹا دو. یہ وہاں کہیں گے تختی ہٹا دی جائے گی. جاؤ خوش ہوگا خوش. کچھ لوگ ہوں گے کہ اللہ پاک ہمیں آویا تو چھیے پر વગર વિઝાના આવ્યા છીએ. જન્નતને વિઝો નથી અમારા પાસે. حشرنا میدان میں اعلان થતું હતું. حشر کے میدان میں اعلان ہوگا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. حشر کے میدان میں یہ اعلان ہوگا جنتیوں سب آ جاؤ، جنت میں جانا ہے، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آ جاؤ جنت میں جانا ہے. جب اعلان ہوگا، جب جنتی جمع ہو رہے ہوں گے تو کچھ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ چپکے سے ان کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں داخل ہو جائیں گے. فرشتے پکڑیں گے، ارے بھائی تم جنتی نہیں ہو، تم تو جہنمی ہو. وہ کہیں گے فرشتو جنت تمہاری نہیں ہے، ہمارے اللہ کی ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ جا رہے ہیں. فرشتے کہیں گے اللہ پاک یہ کچھ لوگ ہیں جہنمی لیکن یہ جنتیوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں جا رہے ہیں. تو اللہ جواب کیا دے گا؟ دنیا میں میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، آج حشر کے میدان میں بھی پردہ ڈال رہا ہوں. دنیا میں نے پردہ ڈالا.
لیٹ گو، جاؤ، یہ بغیر ویزے کے، یہ لوگ بغیر ویزے کے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مجھے معلوم ہے تو بھی بغیر ویزے کا ہے، تو بھی بغیر ویزے کا ہے، تو بھی بغیر ویزے کا ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ فرشتوں ان سب کے لیے جنت الاٹمنٹ کر دو۔ بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ اب یہ جنتی مرد جو ہوں گے نا ہم لوگ، ہم دل میں کیا سوچیں گے؟ گہرے دینے بیڑی نے چھڑوانی سے گھر جا کر بیگم کو چھیڑنا ہے۔ کیا چھیڑنا ہے؟ کہ صاحب اللہ نے ہماری دعوت کی، تم عورتوں کی دعوت نہیں کی۔ اللہ نے ہماری دعوت کی، ہماری مردوں کی، عورتوں کی نہیں کی۔ اب گھر جائیں گے، گھر جا کر بیگم سے کہیں گے الحمدللہ اللہ کو ہم نے دیکھا، اللہ نے ہماری دعوت کی، اللہ نے یہ کیا یہ کیا، تم عورتیں تو محروم ہو گئی، تم نے تو اللہ کو دیکھا بھی نہیں۔ تو وہ خاتون کیا کہے گی دیندار عورت؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب یہ خالی ماشاء اللہ کا جملہ سنے گا یہ شوہر جو ماشاء اللہ، ارے تو وہ چٹنی بھرے گا، ارے کچھ اور تو بول، خالی ماشاء اللہ بولتی ہے، کچھ اگل، کوئی اور تو بول۔ وہ کہ میں کیا کہوں بھائی، ماشاء اللہ اللہ نے تمہارا اکرام کیا، ارے کچھ اور تو بول۔ پھر یہ دیندار عورتیں کہیں گی اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں بلایا، اور اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہا ہے میرے بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو۔ تو تمہاری عزت زیادہ ہے، ہماری عزت زیادہ ہے۔ دیندار عورتوں کے پاس اللہ تعالیٰ خود جائیں گے۔ یہ حدیث شریف میں تجلی کا جو جملہ ہے، تجلی کا وہ یہ ہے۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ اب ایک مختصر حدیث بیان کر کے بات ختم کروں بھائی، اجازت ہے ہارون بھائی؟ تھوڑے سا وقت تو ہو گیا ہے میرا، لیکن ایک مختصر ایک حدیث بیان جب شروع ہوتا ہے تو بار بار یہ باتیں سننے کو کہاں ملے گی اور مجھے کہنے کو کہاں ملے گی؟ جنت میں کوئی لڑائی نہیں، لیکن یہ حوروں کی اور دنیا کے دیندار عورتوں کی ٹن ٹن رہے گی، ٹن ٹن، سمجھ گئے؟ نوک جھوک، لٹھم لٹھا نہیں، آپ پتھر مارے ہیں آپ پتھر مارے ہیں ہم نہیں، پر کہن کا ٹن ٹن رہے گی، اور حوریں کہیں گی ہم افضل، دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل۔ ابھی روزانہ گھر میں ٹن ٹن چل رہی ہے، حوریں کیا کہتی ہیں؟ ہم افضل، اور دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم افضل۔ معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی دیندار عورتوں کو داہنی طرف کھڑا کریں گے، حوروں کو کھڑا کریں گے بائیں طرف، کورٹ لگے گی، کورٹ، جج کون ہے؟ اللہ، اور ساری جنت میں اعلان ہوگا بھئی آج اللہ فیصلہ کریں گے کون افضل ہے، دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں یا حوریں افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے جنت کی حوروں سے، ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے بدن میں زائد بال نہیں، ہمیں پیشاب پاخانہ نہیں، کسی کے پیٹ سے ہم نکلی نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے سینوں میں عنبر بھرا ہوا ہے۔ اپنی تعریف کرنا شروع کرے گی۔ جب تعریف کرنا شروع کرے گی تو دنیا کی دیندار عورتیں سامنے کھڑی ہے نا، اللہ پاک ہماری بھی سنو، اللہ پاک، اللہ تو اللہ کیا کہے گا؟ مہلن مہلن، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، پہلے نسخ کہہ لینے دو۔ لیکن عورتوں میں جلد بازی ہوتی ہے نا، ارے اللہ پاک ہماری بھی سنبھلو، اللہ پاک ہماری بھی سنبھلو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ جب حوریں کہہ چکیں گی تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گے، حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ حوریں کہیں گے نہیں، کچھ نہیں بچا۔ اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف، ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پاک ہم نے روزے رکھے، ان حوروں نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ان حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے غسل کیے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا ٹھنڈی کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے، ہم نے بچے جنے، ان حوروں کو کیا پتا بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم نے شوہروں کے نخرے اور چونچلے برداشت کیے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا کہ شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں اور کتنے چونچلے ہوتے ہیں، شوہر کتنا آرڈر کرتے ہیں۔ ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں جاتے تھے، بچہ بیمار ہوتا تھا، گائے بیمار ہو گئی، بھاگی کرتی تھی ہم،
ان کو کیا پتا شوہر جب صحیح شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے گھر کے اندر. اب ہم نے حج کیے، عمرے کیے، ان حوروں نے حج بھی نہیں کیا، عمرے بھی نہیں کیا. سب کچھ تفصیل سے. عورتوں کو تقریر کرنا تو اچھی آتی ہے نا، جنت کے اندر اور اچھی تقریر کرے گی وہ. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل بقی عندکن شیئا، تمہارے پاس کچھ بچا؟ تو دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پاک کچھ نہیں بچا. اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اللہ 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 کا کیا مطلب؟ سنو، فیصلہ ہو رہا ہے. تو ساری جنت کان لگا کے سنیں، سارے انبیاء کان لگا کے، سارے اولیاء کان لگا کے، سلف صالحات اوپر کی جو گزری ہیں سب کان لگا کے، جنت کی حوریں کان لگا کے، جنت کی نہریں کان لگا کے، اللہ کا عرش بھی کان لگا کے. اللہ فیصلہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے دنیا کی دیندار عورتیں حوروں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں. بس جب اتنا کہیں گے اللہ دیندار عورتیں افضل ہیں، حوریں افضل نہیں ہے، تو ماں عائشہ کہتی تھی یہ حدیث بیان کر کے فَغَلَبْنَ نِسَاءَ أَهْلِ الدُّنْيَا عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْآخِرَةِ، دنیا کی دیندار عورتیں حوروں پر غالب ہو جائے گی. بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب. اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ایک آسان نسخہ بتا دوں بھائی، ایک میری نصیحت پر عمل کرنا. روشنی میں بہت پراپرٹی بنا لی آپ لوگوں نے، ساؤتھ افریقہ میں بہت پراپرٹی بنا لی، پلاٹ بھی لے لیے، دکانیں بھی لے لی، دھندے بھی بڑھا دیے، اور بہت زمینیں بھی لے لی، فارم بھی لے لیے، بہت پراپرٹی بنائی. اب جنت میں پراپرٹی بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں، کرو گے انشاءاللہ بھائی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے، اے عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، جنت میں اللہ تعالیٰ ایک بنگلہ تجھے دے گا. 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک پیلس جنت میں تیار ہو جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک بنگلہ؟ ہاں حضرت پھر تو میں تو بہت بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا، تیرے اندر جتنی طاقت ہو بنا. تو آج کل میں بیانوں کے اندر کہتا ہوں روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو 24 گھنٹے میں. ایک ساتھ نہیں پڑھنا، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، 25 مرتبہ پڑھ لیا. 24 گھنٹے میں 313 کا کوٹا پورا کرو. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا، اور 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں. دنیا میں اگر آپ پراپرٹی لو تو فوراً میسج آتا ہی نہیں آتا یار آتلا بتا پیسہ کیا سے لاوی ہو تو، حساب آپ ہے کہ نہیں؟ جنت میں نہیں. آپ 31 بنگلے روزانہ تیار کرو. ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے یہاں شکاگو میں، میں نے اس کو بیان میں کہتا رہتا ہوں نا ہمارے واٹس ایپ پر. آپ کیا روشنی میں بھی میرے واٹس ایپ پہ سبق تو پہنچتے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے ماشاءاللہ. تو اس نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا، 10 لاکھ مرتبہ پڑھ کر مجھے فون کیا، مولانا 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا، میرے تو بہت بنگلے تیار ہو گئے. میں نے کہا کہ بالکل ڈاکٹر صاحب، کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے بہت بنگلے تیار ہو گئے. مولوی صاحب کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ وہ بھی گجراتی تھی، وہ بھی گجراتن تھی. کہ مولانا کہ بھاڑو انکم تھا سے کہ انکم میں نے کہا بیٹا کیا انکم تو نہیں تھا પણ جیسے نے તને બંગલા જરૂર મળશે. મને આટલા બધા બંગલા કરશું શું આપણે? 1 કલાક અહીંયા રહેવાનું, 1 કલાક અહીંયા રહેવાનું, 1 કલાક અહીંયા રહેવાનું. કે જે એ નથી એની ટેન્શન મત લેતું. બોલા કરશું શું? मैंने कहा જ્યારે આપણે જન્નતમાં જશું, जब हम जन्नत में इंशाल्लाह जाएंगे वहां बैठकर मशवरा कर लेंगे इंशाल्लाह. आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? इसलिए मैं आप हजरात के लिए मेरा वजीफा जो है ना, इसका नाम है ये जो सूरह इखलास वाला. मैं कहता हूं बेहिसाब सूरह इखलास पढ़ो, बेहिसाब अल्लाह आपको देगा. जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर कादिर है वो अल्लाह रोशनी में भी दे सकता है.
دو چار بنگلے روشنی میں اللہ اتار لے گا، دو چار بنگلے مدینے میں اتار لے گا، بمبئی میں اتار لے گا، گجرات میں اتار لے گا، وہ تو قادر ہے۔ اس وظیفے کا نام میں نے رکھا ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ کتنا نام سے بھائی؟ 4۔ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ سورہ اخلاص پڑھو گے تو انشاءاللہ دین بھی آئے گا، اللہ مال بھی دے گا۔ اور پھر میری یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ یہ میری تسبیح ہے، اس کا نام بھی 4 ہے۔ اب سارے مجموعے کو روشنی والوں کو دے نہیں سکتا، یہ ہمارے بڑی میاں بیٹھے ان کو دے دیتا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ آپ کو۔ ہاں پڑھتے رہنا سورہ اخلاص، پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب ایک فضیلت بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ وہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے۔ تو پوچھو کیوں پڑھتا ہے؟ فرمایا حضرت مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، کیونکہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی۔ تو آپ نے فرمایا اس سے جا کے کہو اگر تجھے محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ کہ پڑھو گے انشاءاللہ؟ چلو یہ بیان تو میرا پورا ہو گیا، تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے ہم کو اس روشنی کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، وہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرما دے۔ کہو آمین۔ اب میری تشکیل یہ ہے کہ ابھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پراپرٹی بناؤ، پراپرٹی وہاں کی پراپرٹی بناؤ، تیاری کرو وہاں کی پراپرٹی بناؤ۔ دوسرا یہ کہ ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے۔ اس مسجد میں مسجد جماعت بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی بھائی؟ کوئی ساتھی ہے یہاں بیٹھتی ہے؟ آپ لوگ بیٹھتے ہو یہاں پر؟ بس آپ حضرات کی میں اتنی تشکیل کرتا ہوں کہ ابھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو جاری رکھو۔ 3 دن، 3 چلہ، 1 چلہ، مشورہ، جماعت آوے تو اس کی خدمت کرو، اس کی نصرت کرو۔ جماعت والے مجھے ملے تھے یہاں دارالسلام میں نے کہا تو انہوں نے کہا مولانا ساؤتھ افریقہ والوں نے ماشاءاللہ نصرت بہت کی۔ میں نے کہا نصرت کا تو نام لینا ہی مت، تم دن میں 10 مرتبہ کھانے کا کہو گے تو بھی 10 مرتبہ کھلائیں گے یہ لوگ۔ نکلتے تھے نہیں نکلتے تھے یہ بات تو مولانا نکلتا نہ تھا، تو وہ مسئلہ ہے نا۔ کھانا تو بہت کھلائیں گے، اپنا جو 3 ناشتہ دوپہر کا کھانا رہتا ہے، تم 10 مرتبہ کہو گے 10 مرتبہ کھانا آ جائے گا ان کے یہاں۔ ہمارے بھائی پاڑیا کہتے تھے افریقہ اتلے آفریقہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں اللہ اور دے آپ کو، اور یہ روشنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روشنی کو دنیا میں پھیلائے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے جماعت کی نقل و حرکت کو بھی اپنا کام بناؤ، چاہے مختصر۔ میں نہیں کہتا کل 3 چلے نکل جاؤ، اب وہ دور ہمارے والد کا دور تو رہا نہیں، وہ تشکیلیں کرتے تھے، وہ تھے کہ جو میدانوں میں تشکیلیں کرتے تھے۔ اب مجمع جو ہے تھوڑا سا چھٹ بھی گیا، مجمع کمزور بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھی الحمدللہ محنت کرتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، نکالتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات سے اتنی میں اجازت لوں گا کہ سارا مجمع نیت کرے کہ مرتے دم تک ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، کہو انشاءاللہ، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص اس کو پکڑ لو۔ اب دیکھنا مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو مولانا نے کیا وظیفہ مجھے ہمیں دے دیا۔ سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں آئی ہیں حدیث شریف میں اتنی کسی صورت کی نہیں آئی۔ میں تو پڑھے لکھنے والا آدمی ہوں نا، میں تو کتابیں لکھتا ہوں، قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، سبق دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ سفر کرتا رہتا ہوں، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یار اس سے زیادہ کسی صورت کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنے سورہ اخلاص کی۔ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا، جن کی شادیاں نہیں ہوتی تھی شادیاں ہو گئی، قرضے تھے قرضے اللہ نے ادا کر دیے، مکان کی ضرورت تھی مکان اللہ نے دے دیا، زبردستی ہدیہ دے کے جا رہا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کم سے کم بیٹھے بیٹھے ہاتھ تو اوپر کر لو، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں حصہ کون لے گا؟ خالی ہاتھ اوپر کر لو، نام نہیں لکھنا مجھے۔ واہ 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 واہ، اللہ قبول